اعظم صاحب آپ کہتے ہیں کہ 3 بڑی وجوہات ہیں کہ نون لیگ بالخصوص الیکشن سے بھاگے گی. جی فرمائیے. جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اگر تھوڑا سا وقت درمیان میں آ جائے، اس وقت جو ان کی ناپسندیدگی ہے، جو انپاپولیرٹی ہے، خاص طور پر معاشی فیصلوں کی وجہ سے، وہ شاید پسندیدگی میں بدل جائے. دوسری بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی بھگاؤ پروجیکٹ ہے یہ ابھی نامکمل ہے، اور تبدیلی بھگاؤ پروجیکٹ اگر مکمل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے راستہ ٹھیک طور پہ ہموار ہو جائے گا. تیسری چیز وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی لیڈر ان کا ایسا نہیں ہے جو عوام کو اپیل کر سکے، جو موبلائز کر سکے، جو ووٹرز کو لا سکے پولنگ اسٹیشن تک. اور وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا آنا ضروری ہے، اور نواز شریف کی جو قانونی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کے لیے وہ بالکل الیکشن پر تیار نہیں ہے اور اس بہانہ بازی پر آمادہ ہے. زیغم صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی گارنٹیز ہیں مسلم لیگ نون کو، وہ کون انشور کرے گا؟ ہمارے یہاں تو 3 مہینے میں موڈ بدل جاتا ہے، پوری ہوا بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی 3 مہینے پہلے کہاں تھی، آج کہاں کھڑی ہے. تو یہ اگر اس خام خیالی میں چل رہے ہیں اتنے سارے تجربے کے باوجود کہ یوں ہوگا اور ایسے ہوگا اور 6 ماہ بعد ول بی ان اے بیٹر پوزیشن، ہمیں تو یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہی. اس نے قسم کھائی ہے. میرا خیال ہے منطق کی وجہ ان کا ایک ریسنٹ تجربہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور الیکشن کال کیے، تو انہوں نے جو الیکشن ملتوی کیے تو اس امید پر کیے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور ان کی قسمت یہ ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا اور پی ٹی آئی نے 9 مئی کو وہ کچھ کر دیا کہ ان کی لاٹری نکل آئی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اب بھی وقت نکلتا رہے گا تو شاید ان کے فیور میں ہی کچھ ہوگا. میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. ہمارے سامنے جو ایک بہترین مثال ہے، جو ایکسٹریم، ایک انتہائی ایک مثال ہے اگرچہ، جب ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے برطرف کیا تو اس وقت جو پی این اے کی جماعتیں تھیں وہ سب سے بڑی چیمپئن تھی الیکشن کو ملتوی کرنے کی. وہ مطالبہ ضیاء الحق سے کر رہی تھی. ضیاء الحق سے زیادہ ان کو شوق تھا اس وقت پہلے انتخاب پھر انتخاب، پہلے احتساب پھر انتخاب. جب ٹائم نکل گیا درمیان میں تھوڑا، تو آپ دیکھیے کہ بڑی جلدی پوری کی پوری سچویشن تبدیل ہو گئی اور بعد میں تو نام و نشان ہی مٹ گیا. سیاسی جماعتوں کے طور پر وہ ریلیونٹ ہو گئی. وہ سیاسی رہنما جن کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، ایئر مارشل اصغر خان کا، وہ خود تو کیا ان کا صاحبزادہ بھی کبھی منتخب نہیں ہو سکا. یہ جو صورتحال ہے اسے میں پہلی اپنی بات سے جوڑوں گا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی غیر مقبولیت کی واحد وجہ پی ٹی آئی. ایسا نہیں ہے. ان کی غیر مقبولیت کی وجہ ان کی اپنی پالیسیاں اور خود ان کی پارٹیز کی جو انٹرنل ایشوز ہیں، ان کی سیاسی جماعتیں جس مسئلے سے گزر رہی ہیں، جس ڈائنیسٹک ٹرانسفر سے گزر رہی ہیں. آپ ذرا ٹی وی کھول کر دیکھیے، مسلم لیگ نواز کا کوئی لیڈر آپ کو 70 سال سے کم کا نظر آتا ہے؟ آپ کو ایک تو وہ نظر آئیں گے جن کے ابا فوت ہو گئے ہیں اور وہ ابا کی جگہ آ گئے ہیں اس لیے وہ 40-50 سال کے. ان کے علاوہ 100% آپ کو جتنے نظر آئیں گے وہ 70 سال سے آگے کے نظر آئیں گے. وہی گفتگو، وہی باتیں، وہی طریقہ، وہی میٹنگ، جبکہ پاکستان اتنا زیادہ بدل چکا ہے. اصل مسئلہ ان کا اپنا ہے، لیکن جو ڈیمنز نظر آ رہے ہیں وہ کسی اور میں نظر آ رہے ہیں. جو ڈیمنز ہیں انہوں نے ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے، یہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کو تیار نہیں ہے. حکومت ملتی ہے تو بھائی کو وزیر اعظم بنانا ہے، بھتیجے کو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اور گولک پر سمدھی کو بٹھانا ہے. وہ جس طرح ذاتی دکان ہوتی ہے نا، فیملی کی دکان ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، گولک پہ باہر والے کو نہیں بٹھایا جا سکتا، گولک پہ گھر والے کا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. آدھی کیبنٹ اپنی برادری کی رکھنی ہے، باقی لاہور اور جی ٹی روڈ سے لانے ہیں. یہ تو آپ کا طریقہ ہے.